ذکر کرتا ہوں ایک ہستی کا، ہے تو بہت بڑی ہستی، ہم کیا ذکر کریں گے، ہمارے منہ میں خاک۔ اللہ اکبر، سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت، اللہ اکبر، بطول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جگر گوشہ رسول اللہ، فاطمہ تو بدعۃ منی، سبحان اللہ۔ وہ حضرت، وہ ہستی، اللہ اکبر، کہ جس کو سورج کی کرنوں نے نہ دیکھا ہو ان کے آنچل کو، اور جنہوں نے جو پردہ، کیسا پردہ، اللہ اکبر، کے وفات کے وقت کہتی ہے میرے جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے، اس پر درخت کے پتے سارے لگا دو تاکہ لگے ہی نہیں کہ کس کا جنازہ جا رہا ہے، اور کوئی پوچھے کہ کس کا جنازہ ہے تو کوئی کہ نہیں ہے سیدہ فاطمہ کا۔ وہ یہ بھی نہیں مانتی، سننا چاہتی کہ کوئی نام لے، کہ اتنی حیا والی ہے نا، وہ سرکار فرماتے ہیں میری فاطمہ کی حیا تو اللہ اکبر کی قدر اللہ رب العالمین حشر میں کرے گا۔ تو میرے دوستوں کیا بات ہے سیدہ کی معاملہ کی، دیکھیں نا، اور ان کے علم کی میں روایت بڑی پیاری سنانے والا ہوں، ذرا سنیے گا غور سے، اللہ اکبر۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، ورنہ سیدہ فاطمہ کا مقام ایک سناؤں آپ کو۔ مولا علی بیٹھے ہیں سرکار علی علیہ السلام کے دربار اقدس میں، حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے معاملے پر ایک سوال کیا، حیا کے، یعنی عورتیں حیا تو ہوا کے حیا کے زیور ہوتی ہے نا، ایک حیا کے معاملے میں سوال کیا۔ سیدہ مولا علی نے گردن نیچی کی اور اس مجلس سے چپ چاپ نکل گئے، برابر میں حجرہ سیدہ کے پاس آ گئے۔ سیدہ فاطمہ، ایک بات ہے سرکار نے پوچھی ہے، تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں، میں سوال بھی بتا دوں اور جواب بھی بتا دوں، کمال ہے، سبحان اللہ۔ یہ میں نے حدیث مختلف پیران میں کبھی پڑھی تھی، لیکن یہ حدیث تو پکی ہے کہ آپ نے وہاں جا کے سوال کیا کہ یہ سوال ہے، اور سیدہ فاطمہ تو نے جواب دے دیا، اور آپ نے سرکار کو، یعنی آپ نے جواب دے دیا اور سوال بھی دے دیا اور جواب بھی دے دیا، آپ دوڑتے جلدی سے آئے اور سرکار کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، وہاں جب ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا تھا، اچھا تم بتاؤ گے علی، ذرا بتاؤ۔ واہ واہ، مولا علی نے وہ جواب دیا تو کہا تم مجھے پتا ہے کہاں گئے تھے جواب لینے کے لیے، اللہ اکبر میرے۔ اب گھر آئے سیدنا مولا علی، سنو گھرانہ کیا گھرانہ ہے یار، اللہ، بچہ عالم کیسے، دیکھو اب جیسے وہاں پہنچی تو کہا سیدہ فاطمہ یہ تو بتاؤ، بات تو صحیح ہے کہ تم نے میرا جواب دے دیا، چلو تمہیں علم تھا، ظاہر ہے تم بھی عالمہ ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم کو سوال کس نے بتایا؟ سوال تو میں نے تمہیں ابھی کیا ہی نہیں، میں نے کہا میرے سرکار نے ایک سوال پوچھا تو سرکار تو وہاں ہے مسجد نبوی میں، اور تمہیں سوال کس نے بتایا؟ فرماتے ہیں آپ کے حسن نے، جو ابھی 3-3.5 برس کے ہیں، اس وقت حضور علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، سنو یار مزے لو، گود میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے سرکار نے سوال کیا بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے، چھوٹے یا عبداللہ سرکار، میرے نانا جان نے یہ سوال کیا ہے، اب وہ تو یہ کہہ کے چلے گئے، پھر آپ آئے تو میں سمجھ گیا سوال یہی ہے کہ عطرت فاطمہ پر ہم سب نثار، اے ہے عطرت فاطمہ پر ہم سب نثار، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، کہہ دو نا، سیدہ گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ حدیث سنو آپ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے زمانہ، حضور علیہ السلام کا زمانہ، وہاں ایک مدینہ پاک میں ایک عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اپنے میاں کی سچی فرما بردار، نہ پرفیکٹ جو ہوتی ہے بیوی، حضور علیہ السلام کے احکامات کے مطابق وہ عمل کرنے والی۔ اب اندازہ کیجئے پردے میں رہ کر سیدہ فاطمہ الزہرا اس کے گھر گئی، کمال ہے، وہ دیکھنے کے یار یہ عورت مشہور ہے تو میں دیکھوں نا کیا کرتی ہے، کیا معاملہ ہے کہ ایسی بیوی ہے کہ جس کی تعریف دنیا کر رہی ہے۔ میں دیکھوں، ناک کیا، سنیے گا حدیث، ناک کیا کٹ کر کے تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ فرمایا میں سیدہ خاتون جنت۔ فوراً کھولا، یا رب العالمین آپ میرے گھر پہ، اللہ اکبر، آپ شہزادی رسول، آپ میرے گھر پہ، خوش نصیبی میری، اللہ میں قربان جاؤں، میں بہت خوش ہوئی۔ تو سیدہ فاطمہ تو فرماتی ہیں مجھے اندر تو آنے دے، بولے معاف کرنا سیدہ، سنو، اللہ اکبر صلی اللہ اکبر، سنو، سیدہ سے کہتی ہیں معاف کرنا، اس لیے کہ میں نے میرے شوہر سے پوچھا نہیں ہے، وہ کام پر گئے ہیں نا، میں نے پوچھا نہیں کہ کوئی آئے تو گھر میں داخل کرنا کسی کے بارے میں، تو میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ سیدہ خوش ہو گئی، بولے کوئی بات نہیں، کل آ جاؤں گی، آج پوچھ لینا۔ جب کل پوچھ کے دوبارہ آئی تو ماں باپ شوہر نے تو بولا تو نے کیا کر دیا،
اللہ اکبر، شہزادی رسول گھر میں آؤ، تو نے یہ مطلب جو بھی کہا پاسپورٹ کی بلک فوراً داخل کر دینا. اندر داخل کیا گھر میں. سنیں گھر کا منظر، گھر کا منظر دیکھو. میری بیویاں میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہوں نا، خدا کے لیے اس پہ دیکھو عمل کرنا. بات یہ ہے صبر اور تلقین، اور یہ ہوتی ہے حقیقی بیوی. سچ بات تو انتہا ہے. مطلب میں یہ کہتا کہ تقویٰ کی کہتا ہے نا، بیویوں میاں بیوی کے حکم میں یہ انتہا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. شاید نہ کر سکے لیکن اس سے آدھا تو کر سکتی ہیں، 25 تو کر سکتی ہیں نا. دیکھیں وہ گھر میں داخل ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، تو دیکھا کچن کے اندر پکی ہوئی روٹیاں، پکی ہوئی روٹیاں موجود ہیں، کپڑا لگا ہوا ماشاءاللہ. دیکھا آپ نے، واہ واہ. آٹا بھی 2-3 گوندا ہوا جو ہوتا ہے پیڑا، وہ لگے ہوئے، وہ بھی برابر میں پڑے ہوئے. برابر میں دیکھا تو ایک ہنٹر کوڑا مارنے والا وہ بھی پڑا ہے. حیران ہو گئی، بولتے یہ کیا ہے؟ جب روٹی تیار ہے تو پھر پیڑا رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہتی ہیں سیدہ بات یہ ہے کہ میرا شوہر جب آتا ہے نا، دیکھیں ابھی آپ کے ہمارے گھر کے حالت، اس کا کبھی دل چاہتا تھک کے آؤں آج گرم روٹی کھاؤں، کہتا ہے یار بیگم آج گرم روٹی کھانی، تو وہ کہے اور میں جو ہوں میرے پاس آٹا گوندا یوں کروں گھنٹوں لگ جائیں تو پتہ نہیں کس بات میں غصہ نہ ہو جائے. میں تیار رکھتی ہوں آٹا، فوراً لگایا گرم اور اس کو دے دیتی ہوں. اور کبھی وہ ویسے ہی روٹی کھا لیتا، کچھ بولتا نہیں ہے، میں دے دیتی ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں بی بی تو یہ کوڑا کس لیے رکھا ہے وہ بھی کچن میں؟ بولے سیدہ شہزادی رسول بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے تو وہ یہ کوڑا اٹھا کے مجھے مارتا بھی ہے، تو میں چاہتی ہوں تیار رہے، وہ مارنے میں بھی مجھے تیار رہے، میں اس کی پہلے سے ہی اس کے لیے انتظام کر دیتی ہوں. اللہ دیکھا آپ نے، یہ ہے سیدہ اور یہ ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ کی شان. میرے دوستوں بزرگوں، جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ گھرانے کے بارے میں کہ واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اچھا لگے تو سبحان اللہ کہنا. ضروری نہیں ہے کہ تم سیدہ فاطمہ والے ہو. اگلی دفعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے ام المومنین حضرت عائشہ کی بھی بتاؤں گا تو پھر بھی دیکھوں گا کہ کس کی آواز نکلتی ہے کہ کس کی نہیں. بیلنس ہو جائے گا، میٹر رکھ دوں گا، میٹر بتا دے گا کہ بھائی یہ معاملہ ہے نا. واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن اللہ اللہ اللہ. سیدہ گئی سرکار کے دربار میں، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب عورت ہے، عجیب عورت ہے. اللہ میں دیکھ کے آ گئی. سنا تھا نا اس سے لاکھوں گنا زیادہ عظمت والی وہ بیوی ہے جو شوہر کے حقوق ادا کرتی. کیسے؟ جب سرکار کو ساری باتیں بتائیں، سرکار مسکرائے فرماتی ہیں سننا چاہتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ جنتی عورت ہے. اور پھر سب نے صحابہ کے سامنے سرکار نے فرمایا کل اپنی بیویوں بیٹیوں بہنوں کو اس کے گھر پہ اس کا دیدار کرنے بھیجنا، اور دیکھنا اگر جنتی عورت مدینے پاک میں دیکھنی ہے تو وہ اس عورت اور اس بیوی کو دیکھنا. اندازہ کیا حقوق کی بات ہو رہی ہے نا میرے دوستو بزرگوں، یہ حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو اب میں آگے تھوڑا سا اور بڑھتا ہوں. ابھی میں پرسنلی تو نہیں آتا کہ ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں. پرسنلی میں تو آپ جانتے ہیں ہمارے خاندان میں کیا معاملات ہیں کہ ہم بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. ابھی شروع ہوں گا میں تو 1:45 بج جائیں گے، بلکہ 2 بھی بج سکتے ہیں. ایسی کہانی ہے آپ کی، ایک سے ایک کہانی، ایسی بات نہیں دھمکیوں والی لڑائی والی. اور وہ بیوی کا بھی یہی حال ہے، بیوی کا بھی یہی حال ہے. جب دیکھا کہ میں نے نفقہ کی بات کی نا، نفقہ کیا ہوتا ہے؟ اخراجات اس کے دینا. اب تم اخراجات کیسے دے سکتے ہو یار؟ معاف کرنا میری مائیں بہنیں بیٹی، خدا کے لیے سننا، مجھے برا نہیں کہنا کل میسج پہ دبا کے مجھے کو شاہ صاحب آپ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے. پیچھے نہیں پڑ گئے، یہ فیکٹ ہے.